آج گھر میرے روشن ضمیر آئے ہیں، ایسا لگتا ہے بدرے منیر آئے ہیں، آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں۔ حاضرین و سامعین، مائک آپریٹر او بھیا یہ دھمک جو ہے نا، اس دھمک کو بند کیجیے۔ میری آواز دوسروں تک کلیئر پہنچنی چاہیے، اسٹیج پر بھی لوگوں کو باتیں سمجھ میں آنی چاہیے، عوام کو بھی باتیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ مجھ سے پیشتر نقیب سدا بہار، نقیب ہندوستان اور بہت بڑے نقیب حضرت ہلچل سیوانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، اگر آپ سننا چاہیں گے تو یہ کلیجی نہیں بلکہ کلیجہ پیش کرنے کا جگر رکھتے ہیں۔ معین الدین قادری آپ کے سامنے حاضر ہے۔ صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا محمد رضا رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، اور حضرت حافظ بخاری لال محمد صاحب قبلہ جن کی دعوت محبت اور کمیٹی والوں کی محبت کی وجہ سے آج معین الدین قادری آپ کے درمیان حاضر آیا ہے۔ اسٹیج پر جتنے علماء ہیں سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ یقیناً معین الدین قادری 2 گھنٹے کے لیے آیا ہے، آپ کے یہاں سے 2 گھنٹے کے بعد چلا جائے گا۔ حضرت ہلچل سیوانی صاحب، حضرت شمس تبریز بھاگلپوری صاحب 3، 4، 5 گھنٹے کے لیے آئے ہیں۔ یہ پھر 5 گھنٹے کے بعد آپ کے یہاں نظر نہیں آئیں گے، لیکن ان علاقے کے علماء کے چہروں کو دیکھیں، اللہ کی قسم لوگوں، ان میں سے بہت سارے ایسے بھی علماء ہوں گے جن کو کمیٹی والوں نے دعوت نہیں دی ہوگی، بغیر دعوت کے بھی آ کر آج اسٹیج کی زینت بن کر بیٹھے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ ان میں سے کتنوں کو لفافہ ملے گا، کتنوں کو نہیں بھی ملے گا۔ یہ صرف اس لیے آئے ہیں، یہ جانتے ہیں ہم کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں جا رہے ہیں، اگر جا رہے ہیں تو مدینے کے تاجدار کی محفل میں جا رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے باہر سے آنے والے علماء کی آپ قدر کیجیے، عزت کیجیے، مالا خود پہنائیے، لیکن جو علاقے کے علماء ہیں ان کی آپ زیادہ عزت کریں، کیونکہ یہ علماء، علاقے کے علماء، محلے کے علماء کل بھی آپ کی ضرورت ہے، آج بھی آپ کی ضرورت ہے، اور آنے والا کل بھی یہی علماء آپ کی ضرورت کو پوری کرتے نظر آئے گے۔ اگر میری بات آپ تک کلیئر پہنچ رہی ہے، مائک آپریٹر صاحب آواز کو صاف کیجئے، میری بات کلیئر پہنچنی چاہیے۔ میں جتنی باتیں بول رہا ہوں آواز کلیئر جا رہی ہے؟ صاف کیجئے، صاف کیجئے، اور صاف کیجئے آواز۔ ٹریول بڑھائیے، ان کو تھوڑا سا کم کیجئے، بیس بند کیجئے۔ ہاں، میری آواز اب کلیئر جا رہی ہے آپ کو؟ اگر جا رہی ہے تو پورا مدعا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے یا رسول اللہ۔ آج کی تقریر میں جو باتیں بتانے والا ہوں، حضرت ہلچل صاحب کی رات تشریف فرما ہے، سنیے گا۔ تقریر سننے کا مطلب ہوتا ہے کچھ سیکھ کر جائیں۔ ایک آنسو کا قطرہ اگر آنکھوں سے گر گیا نا تو قبر میں بعد میں پہنچیں گے، آپ کی قبر کو مدینے والے مصطفیٰ پہلے روشن و منور فرما دیں گے۔ ہاں، لیکن آپ یہاں پر بیٹھے رہیں۔ ہاں، بس 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 بیٹھے رہیں۔ جتنے لوگ حاضر آئے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ چلیں۔ آج کی تقریر میں بتاؤں گا لوگوں، ابھی آپ نے سنا کچھ دنوں پہلے ترکی میں زلزلہ آیا، ہمارے یہاں 2017 میں زلزلہ آیا تھا۔ کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی طوفان آتا ہے، کبھی بارش نازل ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اتراکھنڈ میں بادل پھٹ گیا، اتنی بادل پھٹنے کے بعد پانی اتنا تیز بادل سے گرا، لگ رہا تھا زمین پہ ندی نہیں بلکہ آسمان سے ندی جاری ہو گیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج سمجھ کے اٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کا عذاب ہے۔ سنیے گا، کہیں زلزلہ آتا ہے، یہ زلزلہ آتا کیوں ہے؟ بھوکمپ آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ سیلاب آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ ہماری دھان کی کھیتی برباد ہو جاتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ مکئی لگایا، جب کاٹنے کا وقت آیا سارے مکئی میں ایک دانہ نظر نہیں آیا۔ ایسی چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب کیوں ہوتا ہے؟ سنیے گا، آج کی تقریر میں بتاؤں گا، بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں، 1 گھنٹہ کا وقت ہے میرے پاس۔ مصدق عرب ثانی فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب 3 طرح کے گناہ کسی قوم میں شامل ہو جائے، 3 طرح کی برائیاں کسی
دوسری قوم میں داخل ہو جاتی ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر اس قوم پر اللہ اپنا عذاب نازل فرما دیتا ہے، پھر کبھی وہ سیلاب کی شکل میں، کبھی وہ زلزلہ کی شکل میں انشاءاللہ معین الدین قادری بتا کر جائے گا کہ وہ 3 گناہ کون سے ہیں۔ اگر اپنے اندر ہے ان گناہوں کو نکال کر زندگی سے پھینک دیجیے، ورنہ تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیے۔ آج کی تقریر میں بتا کر جاؤں گا، یقیناً یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سننا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر اور بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مجمع بیدار ہے، جو جہاں ہے وہی رہے۔ میں آج کے جلسوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے چہرے آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ جتنے آئے ہیں، جتنے لوگ بھی جلسے میں آئے ہیں، سب مصطفیٰ کا عاشق بن کر جلسے میں آئے ہیں۔ ہاں، اور حضرت لوگ ذرا غور سے سنیے گا، دعائیں دیجیے گا۔ حضرت حجت سیوانی صاحب قبلہ غور سے تھوڑی دیر دیکھیے گا۔ آج اپنے جلسوں میں دیکھتا ہوں بوڑھے بھی رہتے ہیں، جوان بھی رہتے ہیں، 10 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رہتے ہیں۔ ہاں، کل اگر اسی جگہ پہ یہ بچے جا کر اپنی ماں سے کہیں ماں فلاں جگہ رات کے 1 بجے بریانی بننے والی ہے، ہم جائیں اس جگہ؟ ان کی مائیں کہیں گی، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، ان بچوں کی 10 سال کے بچوں کی ماں کہے گی کہ بیٹا رات کے 12 بجے مت جا ورنہ تیری طبیعت خراب ہو جائے گی، میرا لال تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن آج ان بچوں کی ماں نے 10 سال کے بچوں کو دولہا کی طرح سجا کر جلسے میں بھیجی ہے، یادگار مدینہ کانفرنس میں بھیجی ہے۔ ان کی مائیں جانتی ہے آج میرا بیٹا کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بلکہ احمد مختار کی محفل میں جا رہا ہے، مدینے کے تاجدار کی محفل میں جا رہا ہے۔ ہاں لوگوں، اگر اللہ نے اولاد دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنے گھر ایسے گئے جس گھر میں شادی کے 10 سال گزر گئے، اللہ نے کوئی اولاد نہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے تو پھر یاد رکھیے گا اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ میں منتر پڑھوں گا لیکن ایک بات سنیے گا، اللہ نے اولاد دیا ہے نا، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ پہلی بات مصطفیٰ کا عشق اپنے بچوں کو سکھاؤ، دوسری بات مصطفیٰ کے خاندان والوں سے عشق کرنے والا بناؤ، تیسری بات اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ لوگوں سب سے پہلی بات آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا عاشق بناؤ۔ ذرا سنیے گا عاشق کیسا ہوتا ہے، اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔ قاری لال محمد صاحب اور صدر جلسہ نقیب جلسہ جتنے تشریف فرما علماء ذرا غور سے اب سنیے گا میری باتوں کو۔ اللہ کی قسم میں اپنے لوگوں کے درمیان جب بولتا ہوں، حضرت حجت سیوانی صاحب نے فرمایا مالدہ بنگال، میں مالدہ بنگال میں رہتا ہوں لیکن میں بھی بہار ہی کا لال ہوں۔ ہاں، بہار ہی کا میں لال ہوں، آبائی وطن میرا بہار ہی ہے، میں بھی اسی زمین سے تعلق رکھتا ہوں۔ ذرا سنیے گا، غور سے سنیے گا، مدینہ کی سرزمین ہے، مصطفیٰ کا عاشق کیسا ہوتا ہے۔ ہم تو 2 منٹ بیٹھتے ہیں ہماری طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ ذرا سننا، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کسی دنیا دار کی باتیں سننے نہیں آئے ہیں، رسول پاک کی باتیں سننے آئے ہیں۔ سنیے گا عاشق کیسا ہوتا ہے۔ یہاں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، پھر میں منتر پڑھوں گا اور جتنی باتیں میں بولوں گا حوالہ کے ساتھ بولوں گا۔ ذرا سنیے گا بڑی تیزی کے ساتھ، مدینہ کی سرزمین ہے، اللہ اللہ، وہ مدینہ جہاں جانے کے لیے لوگوں کی آنکھیں ترستی رہتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ کچھ دکھانا نہ دکھانا، یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے کم سے کم محبوب کا مدینہ ضرور دکھا دینا۔ یادگار مدینہ کانفرنس میں آنے والوں سننا، عاشق بن کر تو دیکھو، جب کوئی مصطفیٰ کا عاشق بنتا ہے پھر کھانے کا اسے فکر نہیں، کھانے کی فکر نہیں ہوتی ہے، پانی کی فکر نہیں ہوتی ہے، اگر اسے فکر ہوتی ہے تو ذکر رسول کی فکر ہوتی ہے۔ سنیے گا مدینہ کی سرزمین ہے، غور سے ادھر دیکھیں، مدینہ کی سرزمین ہے، ایک 10 سال کا بچہ ہے، سامنے سرکار کا گنبد خضرا ہے، ہاتھوں کو یوں باندھا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ۔ سنیے گا اللہ اللہ قربان جانا لوگوں، اب ذرا دل لگائے، معین الدین قادری بولنے کی اب کوشش کر رہا ہے، مدینہ کی سرزمین ہے۔ پورا مجمع آپ پیش کرے، آپ عقیدت پیش کرے، معین الدین قادری کرے گا، پیش کر کے رکھے گا۔ ابھی جلسہ چل رہا ہے اوپر، سنیے گا مدینہ کی سرزمین ہے، ایک 10 سال کا بچہ ہے، سامنے سرکار کا روزہ ہے، روزے پہ گنبد خضرا ہے، وہ 10 سال کا بچہ جو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہیں، مدینہ کی سرزمین
تو بڑا اچھا ہوتا. ذرا غور سے سننا پیارے یادگار مدینہ کانفرنس میں آنے والے غور سے سننا. وہ 10 سال کا بچہ جب اتنا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان بن کر آیا ہوں, 3 دن کا بھوکا ہو, 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے. جب اتنا کہنا تھا ایک مولوی صاحب ایک مولانا صاحب پیچھے کھڑے تھے. مولانا نے بچے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ مولانا بول پڑے بابو تم نے کیا کہا 3 دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا ہے. ہاں مولانا 3 دن ہو گئے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا ہے. جب اتنا کہنا تھا مولانا نے بچے کے ہاتھ کو پکڑا ہے, ہمارے کمرے پہ لے گئے, دسترخوان لگا دیا, پلیٹیں رکھ دیا, روٹیاں رکھ دیا, بوٹیاں رکھ دیا اور مولانا کہنے لگے بابو اب ذرا جلدی کرو تم 3 دن کے بھوکے ہو, اب کھانا شروع کر دو. قربان جانا لوگوں مصطفیٰ کا عاشق کیسا ہوتا ہے. وہ 10 سال کا بچہ ہے, روٹی کے ٹکڑا کو توڑا ہے, ایک ٹکڑا اٹھایا ہے اور سالن میں بھگویا ہے, اپنے منہ کے قریب لایا ہے. قریب لایا تھا حضرت ہلچل سیوانی صاحب, قاری لال محمد صاحب. علماء کرام ذرا سنیے گا, مولانا نے کہا بیٹا ذرا جلدی جلدی کھا لو کیونکہ تیری ماں تمہیں تلاش کر رہی ہوگی, تیرا باپ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا. اتنا کہنا تھا وہ بچہ جو روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ کے قریب لایا تھا واپس پلیٹ پہ رکھ دیا. ساروں قطار رونے لگا, اتنا رویا آگے کا کپڑا بھیگ گیا, سینہ بالکل تربتر ہو گیا. مولانا بول پڑے بابو ہم نے کون سی غلط بات کر دی ہے, ہم نے تو بس اتنا سا کہا ہے بابو جلدی جلدی کھا لو تیری ماں تمہیں تلاش کر رہی ہوگی, تیرا باپ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا. بچے نے جو جواب دیا تھا غور سے سننا لوگوں, اس 10 سال کے مصطفیٰ کا عاشق بچہ نے جواب دیا تھا کہا مولانا اس لیے تو رو رہا ہو, مائیں تو ان کی تلاش کر دی ہے جن کی ماں دنیا میں زندہ ہوتی ہے, باپ ان کا تلاش کرتا ہے جن کا باپ زندہ ہوتا ہے. اے مولانا زمین پر موئی میرا کوئی سہارا نہیں ہے, یا تو اللہ کا سہارا ہے یا مدینے کے محمد الرسول اللہ کا سہارا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, یادگار مدینہ کانفرنس, یادگار مدینہ کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. 11:10 ہو چکے ہیں, بڑی تیزی سے میں چل رہا ہوں, ذرا سنیے گا. جب مولانا نے اتنا کہا نا بچہ رونے لگا. مولانا کہنے لگے بابو تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو. جب اتنا سنا بچے نے کہا مولانا لوگ مجھے آل رسول کہتے ہیں. اللہ اللہ. جب اتنا سنا ہے مولانا نے کہا بابو تم آل رسول ہو, نہ تو تیری ماں دنیا میں زندہ ہے نہ تو تیرا باپ دنیا میں زندہ ہے. اے مولانا جب اتنا کہا ہے کہا بابو ایسا کرو میرے ساتھ میرے گاؤں چلو. آپ زہر ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. کہا کہ میں آل رسول ہوں. مولانا بول پڑے بابو میرے گاؤں چلو, کہا جب تیری ماں بھی نہیں ہے تیرا باپ نہیں ہے کوئی اور سہارا نہیں ہے, ایسا کرو بابو میرے یہاں چلو گے. جب لوگوں کو پتا چلے گا تم آل رسول ہو, لوگ تمہیں پلکوں پر دکھائیں گے, لوگ تمہیں کاندھوں پر دکھائیں گے, اچھی گاڑیاں دیں گے, اچھا مکان دیں گے, اچھا لباس پہننے کو دیں گے. اب اس بچے نے جب اتنا سنا مولانا کی انگلی کو پکڑا, گنبد خضرا کے سامنے لے گیا اور وہ بچہ کہنے لگا مولانا ایک سوال کا جواب دیجیے, یہ بتائیے آپ کے یہاں بنگلہ ملے گا یہ تو صحیح ہے, آپ کے یہاں گاڑی ملے گی یہ تو صحیح بات ہے, آپ کے یہاں اچھا لباس ملے گا یہ تو صحیح بات ہے. گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے بچے نے کہا مولانا سب کچھ تو
अब सुनिएगा, बच्चे ने जो जवाब दिया, बच्चे ने कहा मौलाना यही तो बात है, हम पानी के बगैर, हम बंगला के बगैर, हम पानी के बगैर, हम खाना के बगैर, हम पुराने कपड़े पहन के हम जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन मुस्तफा का मदीना और मदीने वाले मुस्तफा का गुंबद खजरा के बगैर हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते थे। किसी ने कहा है, जरा सुनिएगा, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। ये देखें मेरे हाथ में है, गुंबद खजरा को अपने निगाहों में बसाए, तसव्वुर में बसाए, आवाज खोलिए थोड़ी सी, तसव्वुर में बसाए, टेबल बढ़ाइए, हाँ मॉनिटर से आवाज दीजिए, हरा गुंबद जो देखोगे समाना। पूरा मजमा कोई खामोश न रहे, सबों को मिलकर बोलना है, भूल जाओगे। क्या बोलना है? अरे हम तो आए हैं इस नीयत से, हमारा अकीदा है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार। जरा पूरा मजमा इस्तेमाल कीजिएगा, भूल जाओगे, हाथों को फिजाओं में ना रखे, इस नीयत से पढ़े, कोई देखे ना देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। पूरा मजमा पढ़िएगा, हरा गुंबद जो देखोगे समाना। बस इतनी आवाज है, हम अपनी बिरादरी वालों को अभी सुनवाते हैं आपको। देखिएगा, हमारी बिरादरी के लोगों को सुनिएगा, हमारी बिरादरी के लोग बोलते हैं ना तो फिर यजीदी खेमों में सलसला पैदा हो जाता है। हाँ, हमारी बिरादरी के लोग जब बोलते हैं तो फिर हर तरफ से आवाज आती है, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पहले उसे हाथ में दौड़ा दिए बोले। आप चुप रहिएगा, हमारे इन उलमा के चेहरों को देखिएगा और इनके हाथों को देखिएगा, ये कैसे बोलते हैं, हरा गुंबद जो देखोगे समाना। आप लोग कभी इनका मुकाबला नहीं कर सकते न, जरा पूरा मजा करके आप भी बोलकर दिखाइए, हरा गुंबद जो देखोगे समाना। माशाअल्लाह, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे, अगर पाक चाहोगे, अगर पाक चाहोगे तो आना, अगर पाक चाहोगे तो आना। माँ बहनों में से कोई इधर ना आए, माँ बहनें आप पर्दे में रहने की चीज है, आप पर्दे में सिमट कर रहे हैं, आपकी नस्लें पाकीज़ा पैदा होगी। जरा पूरा मरवा लगा कर बोलिएगा, अगर पाक चाहोगे तो आना। पूरा मरवा यहाँ से लेकर वहां तक जितने लोग सामने बैठे हैं, मैं मंत्र शुरू करने जा रहा हूँ, अगर सुनना चाहते हैं जरा इस्तेमाल कीजिएगा, पूरा मरवा छोड़ कर पढ़िएगा, फिर मैं मंत्र शुरू करता हूँ, जरा पूरा मरवा इस्तेमाल करें, अगर पाक चाहोगे तो आना। माशाअल्लाह, एक शेर और पढ़ दूं।